برادران اسلام، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کی مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں، دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی کل 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے چوتھی بنیاد کیا ہے؟ بولیے سب مل کر، زکوٰۃ ہے۔ پہلی بنیاد کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ تو آج زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کی اس قدر اہمیت اور فضیلت اور عظمت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے جہاں جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ جا بجا قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جہاں کہا اقیموا الصلاۃ وہیں کہا آتوا الزکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، نماز با جماعت ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز پنجگانہ پڑھو اور نماز پنجگانہ کے بعد زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے اور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ نماز اور زکوٰۃ میں کون سا ربط ہے؟ نماز اور زکوٰۃ میں کون سا تعلق ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کون سی نسبت ہے کہ جہاں جہاں اللہ اقیم الصلاۃ فرما رہا ہے وہاں وہاں آتوا الزکوٰۃ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ نکالو؟ تو وجہ یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ نکالنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جو لوگ دل سے نماز ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ با جماعت اہل سنت والجماعت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور ہر دن پنجگانہ کی پابندی کریں گے، اپنے علاقے کی مسجد کو نماز سے آباد کریں گے، دل سے پڑھیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نماز میں مانگی جانے والی دعا اللہ قبول نہ فرمائے۔ اور جب اللہ قبول فرما لیتا ہے تو پھر بندے کو اللہ مال عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ مال عطا کر دیتا ہے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھ، زکوٰۃ دے۔ نماز پڑھ اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نکالیں۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی اچھا نمازی ہو، سچا نمازی ہو اور اللہ اسے مال عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ کے بعد آتوا الزکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمانا یہ راز ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ کے یہاں جھکتے ہیں، اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھلائی عطا کر۔ دنیا کی بھلائی سے ایک مراد تو مال ہے، مال کہ اللہ دنیا میں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اللہ دینے والا بنا،
لینے والا نہ بنا، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، اللہ ایسا بنا کہ تیری راہ میں خرچ کروں تو دایاں دے بائیں کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے، اور نمازیوں کو، اور بالخصوص ان نمازیوں کو جنہیں اللہ نے مال حلال عطا فرمایا ہے، انہیں تاکید کرتی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہونے والی، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی نکالیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون ننگا ہے، کون محتاج ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ تو صرف نماز پڑھنے سے ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہوگا، نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، مال خرچ۔ اب آئیے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک عظیم نقطہ، پوائنٹ، وہ آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گویا کہ بندے کے مال کو پاک کرنے کا حکم دیا کہ بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال محفوظ رہے، تمہارا مال ضائع نہ ہو، تمہارا مال گم نہ ہو، تمہارا مال چوری نہ ہو، تمہارا مال آگ کے نظر نہ ہو، سال بھر اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو سال میں ایک بار اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ یعنی زکوٰۃ نکال دینے کا مطلب مال کی گندگی، بولیے، مال کی گندگی نکال دیا کرو۔ زکوٰۃ نکالو یعنی مال کی گندگی نکال دو۔ وہ مال کی گندگی ہے، وہ 2.5% جو آپ نے رزق حلال، کسب معاش، اپنے ہاتھوں کی کمائی، خون پسینہ ایک کر کے جو بینک میں جمع کیا ہے، جو اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، جو کھاتے میں جمع کیا ہے، جو سونے چاندی کی شکل میں ہے، جو مال تجارت یا مال غیر تجارت کی شکل میں ہے، ان سب چیزوں کی کاؤنٹنگ کریں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد گن کر بالکل کاؤنٹنگ کے ساتھ، حساب و کتاب کے ساتھ، بالکل امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالے۔ ایسے نہیں بے حساب نکال دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے علماء یہاں تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھئے کہ بغیر حساب کتاب کے اگر کوئی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی، سال بھر خرچ کرتا رہا، سال بھر یتیموں کو، غریبوں کو، فقیروں کو 20 روپے، 10 روپے، 8 آنا، 4 آنا دیا اور اس کو صرف رمضان کے مہینے میں کھاتے میں لکھوا دیا، اور اس نے کہا کہ ہم تو سال بھر زکوٰۃ دیتے ہیں، سال بھر ہم وہ 10 روپیہ زکوٰۃ میں، وہ 5 روپیہ زکوٰۃ میں، وہ کسی یتیم اور غریب بچی کی شادی میں تعاون کیا زکوٰۃ میں، اور کہا کہ ہم تو سال بھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسلام اور شریعت کا جو لا ہے، قانون ہے واحد، یہ وہ قانون ہے جو زمین پر نہیں تیار کیا جاتا، آسمان پر بنایا جاتا ہے، اور جس کا اختیار بندے کو نہیں ہے۔
کہ بندہ جیسا چاہے جیسی مرضی آئے ویسے نماز پڑھ لے ویسے ہی زکوٰۃ نکال لے، یہ بندے کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو بغیر حساب کے اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ اپنے مال، یا مال تجارت ہو یا مال غیر تجارت ہو یا سونا چاندی ہو یا وہ آپ کی عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کرے، جو بینک میں پیسہ ہے انہیں بھی اکٹھا کریں، سارے مالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد گنے، کاؤنٹنگ کرے، حساب لگائے، اس کے بعد 2.5% جتنا مال ہو رہا ہے، جتنی قیمت ہے، اس قیمت کا کتنا 2.5% اللہ کے لیے نکال دے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس سامان تجارت ہے، سامان تجارت کا مطلب سمجھ رہے نا، بزنس کا جو سامان ہوتا ہے۔ اب کوئی پھل فروٹ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جو ہے بالو سیمنٹ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جو ہے گائے بھینس کا کاروبار کر رہا ہے فار ایگزامپل، تو سامان تجارت سمجھا رہا ہوں۔ تو سامان تجارت کو دیکھے کہ اس کے پاس وہ کتنے کی مالیت ہے، وہ کتنے کی مالیت ہے۔ اس کے علاوہ پھر گھر پہ دیکھے سونے چاندی جو عورتیں پہنتی ہیں، مرد تو نہیں پہنتا سونا چاندی، مرد بولیے سب مل کر، لیکن پہن تو رہے ہیں، عورت سے زیادہ پہن رہے ہیں یہ مرد، تو کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ بالکل زکوٰۃ ہے۔ مردوں کو سونا چاندی پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور سنیں، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا میٹر آن رہتا ہے۔ یہ میں نے ایک بندے کو سمجھایا تھا جب اس کے گلے میں میں نے چاندی کا چین دیکھا تھا۔ آج ایک فیشن ہو گیا، یہ نوجوان، یہ بچے یہ چاندی کا چین پہنتے ہیں، ہے نا، مرد حضرات چاندی کا چین۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بابو یہ جو پہنے ہو نا، یہ چاندی کا چین یا سونے کا چین، یہ سونے کی انگوٹھی، یہ جو پہنے ہو نا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا میٹر ڈاؤن نہیں ہے، آن ہی آن ہے۔ فالتو کوئی گناہ نہیں کر کے وہ صرف چاندی اور سونے کا چین مرد پہن کے گناہ بٹور رہا ہے۔ بولیے گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب ناجائز ہے، حرام ہے، تو ہر پل نہ ناجائز ہے، ہر پل نہ حرام ہے۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھے، خدا را شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ورنہ مدد روک دی جائے گی، نصرت نہیں آئے گی، فتح اور کامیابی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، ایک دم نہیں، بالکل نہیں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ توجہ ہے نا؟ تو وہ سونے چاندی، وہ زیورات گھر پہ جو ہماری ماں بہنیں پہنتی ہیں، ان سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ ہے، قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے مال کی، اپنے سونے چاندی زیورات کی، اپنے بینک بیلنس کی کاؤنٹنگ کرے، حساب کرے۔ حساب کرنے کے بعد فار ایگزامپل اس نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد 1,00,000 روپے اس کے پاس بنے۔ ان تمام مالوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ بولیے 1,00,000 روپے۔ تو اب 1,00,000 میں وہ کتنا نکالے گا؟ 2,500۔ وہ ایک دم دیانت داری، ایمانداری کے ساتھ نکال دے۔ پھر اسے نہ سامان کے ضائع ہونے کی شکایت ہوگی، نہ سامان کے کھو جانے کی شکایت ہوگی۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، سونا غائب ہو گیا، چاندی غائب ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، آگ کے نظر ہو گیا، مال چور نے چرا لیا۔ تو میں تعویذ نہیں دیتا ہوں،
میں اسے خدا کا حکم سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی اس لیے آپ کا مال ضائع ہو گیا. سونا چاندی گم ہونے کی وجہ یہ کہ ہماری ماں بہنیں سال بھر سونا چاندی پہنتی ہیں اور رمضان میں ان کو زکوٰۃ کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس لیے سونا بھی غائب ہو گیا. آپ اگر نکالے ہوتے تو قسم خدا کی، اپنا ایمان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، وہ مال، وہ سونا چاندی، وہ پیسہ، وہ روپے محفوظ رہتا ہے. اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ محفوظ رہتا ہے. اس لیے میرے پیارو، اللہ کے واسطے اپنے مال کی فکر کریں. اللہ نے وہ مال دیا ہے آپ کو، آپ اس کی ضرور فکر کریں، اور اس طرح فکر کریں کہ اس کی ہر سال زکوٰۃ نکالیں. ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے. اب دیکھیے زکوٰۃ کا ڈیفینیشن کیا ہے. زکوٰۃ کا ڈیفینیشن اور زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا پہ غور کیجئے، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان دونوں کی قیمت کا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر یا پہ غور کیجئے، مال تجارت نہ ہو، بزنس نہیں کرتا ہے وہ، مال تجارت نہ ہو تو اس کے پاس مال غیر تجارت ہو. مال غیر تجارت ہو یعنی ایسا مال جس کی تجارت نہیں کی گئی ہے، ایسا مال جو تجارت کی غرض سے خریدی نہیں گئی ہے، ایسا مال جو کاروبار اور بزنس کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. ہاں ایسا پڑا ہوا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ مثال دیجیے آپ، وہ کون سا مال جو مال غیر تجارت ہو. اب اہل علم کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے، بہت ساری کتابیں. اب ظاہر سی بات جو اہل علم ہیں انہوں نے جو کتابیں خریدی ہیں وہ بیچنے کے لیے خریدی ہے، وہ تو پڑھنے کے لیے خریدی ہے. لیکن بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ ہے. پہننے کے لیے بہت سارے کپڑے ہیں، بھائی آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، کس کے لیے خریدا ہے؟ پہننے کے لیے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. سامان تجارت یا سامان غیر تجارت ہو، اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ بولیے فرض ہے. تو آپ نے غور کیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی دونوں میں سے اگر ایک بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دونوں ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہے. نہیں، دونوں میں سے اگر ایک بھی ہے یا ایک کی قیمت بھی ہے، مگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ بولیے. 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن اس کی قیمت تو آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ بولیے. لیکن ہاں وہ مال جو مارکیٹ میں پھنس گیا، وہ پیسہ جو مارکیٹ میں پھنسا ہے، اس پر زکوٰۃ تو واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. ایسا نہ سمجھے کہ جو مال پھنسا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس نیت سے آپ اس مال کی بھی جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، ابھی ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ زکوٰۃ نکالنے کی نیت سے بھی اس مال کی بھی جو مارکیٹ میں پھنسا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ جل زکوٰۃ کی وجہ سے مال آپ کو مل جاتا ہے. ہاں یہ مشاہدہ ہے، میں نے بہتوں کو مشاہدہ کروایا. کسی کا مال کہیں پھنس گیا، ہم نے کہا اس کی زکوٰۃ نکالیے آپ. اگر آپ کے پاس ہے، پیسہ ہے، کیش میں ہے تو آپ بے شک نکالیے، دیکھیے آپ کو مل جائے گا. اور مل گیا. تو اس لیے میرے پیارو، بہرحال زکوٰۃ
نکالے. حدیث پاک میں ہے جس نے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی اس نے اپنا ایمان بچا لیا. سبحان اللہ. جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہر سال مال کی زکوٰۃ نکالی، اس کا مال محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. جس نے اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالی، اللہ اس کے مال کو بھی محفوظ کر لیا اور اس کی جان کو بھی سلامتی بخش دی. سبحان اللہ. اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں. بھائی زکوٰۃ تو بدن کی بھی ہے، زکوٰۃ صرف مال کی نہیں، زکوٰۃ بدن کی بھی ہے. بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سب مل کر بولیے. ماشاء اللہ. بدن کی زکوٰۃ روزہ. بدن کی زکوٰۃ ارے بولیے روزہ ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں روزے کی زکوٰۃ بولیے. زکوٰۃ تو ہر چیز کی ہے بھائی، ہر چیز کو صاف کرنا ضروری ہے نا، ہر چیز سے گندگی نکالنا ضروری ہے نا، تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. روزے کی زکوٰۃ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ. روزے کی زکوٰۃ اس لیے فطرہ بھی نکالے، زکوٰۃ نکالے. میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ نکالتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں آپ کے پڑوس میں کون غریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، کیونکہ زکوٰۃ نکالتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، پھر رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، پھر علاقے میں دیکھیں، پھر باہر دیکھیں. لیکن حکم ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں. اچھا اپنے خاندان میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت صرف دل میں نیت کر لینا کافی ہے، اس کو بول کر دینا ضروری نہیں ہے. آپ نیت کر لیجئے اور دے دیجئے. اب چاہے وہ اسے زکوٰۃ سمجھے یا ہدیہ سمجھے یا تحفہ سمجھے یا گفٹ سمجھے، بولنا اس لیے ضروری نہیں کہ بول کر اسے شرمندہ کریں گے آپ. دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دل میں نیت کرنا کافی ہے. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو زکوٰۃ بولیے نہیں دے سکتے، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ ارے بولیے نا دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھانجا بھانجی کو زکوٰۃ بولیے دے سکتے ہیں، بھتیجا بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دیور کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے سمجھ لیں آپ. میں تو سمجھا ہی دیا. ہاں تو بالکل بھائی یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب بندہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس 1 لاکھ میں اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے کہ گزشتہ سال، آئندہ سال، آنے والے سال میں اللہ اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے. بندہ اگر 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس لائق بنا دیتا ہے کہ آئندہ سال وہ کم سے کم 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی نہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کریں، سخاوت میں کنجوسی نہ کریں، دینے میں کنجوسی نہ کریں. جو دے گا اللہ اسے بھر بھر کر عطا کرے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب ان تمام لوگوں کو دینے سے فارغ ہو جائیں تو مدرسے کا ضرور خیال رکھیں. جامعہ اشرف کی رسید آئی ہے، اپنے مدرسے کی بھی رسید ہے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جامعہ اشرف اور اپنے مدرسہ انوار ایمان کی بھی رسید آئی ہوئی ہے، بڑے حضرت نے رسید بھیجی ہے. اس لیے آپ حضرات کو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم کٹواتے وقت جامعہ اشرف اور اپنے مدرسے کو بھولیں نہ، فراموش نہ کریں. قاری رضا اللہ اشرفی صاحب سے آپ اس کی رسید لے لیں گے، ان کے پاس رسید ہے، جن کو مرضی ہے وہ اپنا کٹوا دیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے بدھ اور جمعرات 2 دن 15 اور رمضان المبارک 16ویں تراویح انشاءاللہ اپنی چولیا مسجد میں بروز جمعرات کو چولیا مسجد میں ختم قرآن کا شرف حاصل ہونے والا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ختم قرآن کے وقت چولیا مسجد میں بروز جمعرات آنے والا بروز جمعرات
15 رمضان المبارک 16ویں تراویح میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ اور ٹھیک 14 رمضان المبارک 15ویں تراویح بڑے حضرت کی اقتداء میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بیت المال میں، تو بیت المال میں بھی بدھ کے دن ہے نا ختم قرآن ہے، آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ حضرات ضرور دعاؤں میں شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اور کیا اعلان ہے، ہو گیا تو پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔